الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. सूरह कहफ की 29 से लेके 44 तक की आयत है क्योंकि ज़हन में आई थी कि सूरह कहफ मुसलसल मुकम्मल कर लें, इसलिए उसके बाद वाली आयतें तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का करिश्मा बताने के लिए असहाब कहफ
کے واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ جس پر چاہے ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ جو چاہے کرے. اور اصحاب کہف کے واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر مشرکین نے جاننا چاہا تھا، تو آپ کی رسالت کی دلیل اور ثبوت کے طور پر اس کو بیان کر دیا گیا. مشرکین مکہ کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آئے، واسطے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور ان کے مطالبے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. مگر مشرکین نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان فقراء اور غرباء جو مساکین مسلمان ہیں ان کو علیحدہ کیجیے اور ان کی مجلس الگ بنائیے، اور ہماری جو مجلس ہے وہ الگ بنائیے، تو ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. اب تعالیٰ شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اس کے برخلاف یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اصل مقبول اور محبوب ہیں. ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائیے، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے اور آپ کے فیض سے یہ مستفید ہو سکیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی توجہات اور آپ کی عنایات انہی لوگوں کے ساتھ ہوں. اور رؤساء مکہ اور رؤساء قریش اور یہ بڑے بڑے چودھری، ان لوگوں کے مطالبے کی آپ پرواہ نہ کریں. یہ اب تعالیٰ شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ اصل چیز وہ ہے نبی یا نبی کی تربیت یافتہ کے ساتھ میں صحبت، اس کے ذریعے سے فیض منتقل ہوتا ہے. چنانچہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ آپ جمائیے، اپنے آپ کو مقید کیجیے، پابند کیجیے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے صحابہ کے دل بھی اس قابل ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کو قبول کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات کو، ان کے فیضان کو قبول کر سکیں. اور پھر یہ کہ آپ کی مجلس میں اور آپ کی صحبت میں رہنے سے وہ تربیت پائیں گے، آپ ان کو بھلے اور برے کی تمیز کرائیں گے. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے کہا جاتا غربا سے کہ تم آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھو، مگر چونکہ اس وقت یہاں رؤساء مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے الگ مجلس کر دی جائے، اس لیے ان کو خطاب کرنے کے بجائے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اور ایک ضابطہ بتایا، اور یہ فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کی صورت میں اسلام میں رونق ہو جائے گی، اور یہ خاص لوگ ایمان لائیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے بھی جلدی سے آئیں گے. اس کی پرواہ مت فرمائیے، بلکہ یہ ہے کہ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، جو کچھ آپ کے پاس وحی آتی رہتی ہے آپ اس کو تلاوت کرتے رہیے، اس کو سناتے رہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرنے اور غالب کرنے کا وعدہ فرما چکا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. بے فکر ہو کے آپ اپنے کام میں لگے، ان کے پیچھے مت پڑیے. یعنی چونکہ ان حضرات کا مطالبہ عناد کی وجہ سے تھا، اخلاص کی وجہ سے تھا، ان حضرات کس کا غربا اور اخلاص کی وجہ سے نہیں تھا. جو رؤساء مکہ تھے ان کا مطالبہ اخلاص کی وجہ سے نہیں تھا اور عناد کی وجہ سے تھا، اور مساکین اور غربا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا وہ اخلاص کی وجہ سے تھا. اور پھر دوسرے یہ جو رؤساء مکہ تھے ان میں تکبر تھا اور اپنے کو معذر سمجھ رہے تھے مال اور دنیا کی وجہ سے. یہ صاحب مال تھے، صاحب جائیداد تھے، اور ان غربا کے پاس سوائے ایمان اور اعمال صالحہ کی کچھ نہیں تھا، تو وہ اس کو ذلیل سمجھ رہے تھے. تو اب تعالیٰ شانہ نے اس بات کو بتا دیا کہ تکبر کی وجہ سے کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کو امتیاز ملے مال اور دنیا کی وجہ سے، تو اس کو امتیاز نہیں دیا جاتا. اس لیے اب تعالیٰ شانہ نے ان کی پرواہ نہیں کرنے کو فرمایا. اور اسی مضمون کو جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے واضح کرنے کے لیے یہ اگلے مضامین ہیں جن کی آج تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی. ایک تو ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون مقبول ہے کون محبوب ہے اس کا پتہ چل جائے، تاکہ کوئی آدمی غلط فہمی میں نہ رہے. ایک واقعے کے ذریعے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک واقعہ بیان کیا گیا. دوسری بات اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک ضابطے اور اصول کی بیان فرمائی. وہ یہ ہے کہ خاص ہو یا عام ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، مکے کا ہو کہ غیر مکے کا ہو، حضور کے خاندان کا ہو یا حضور کے خاندان کا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. ہم نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور اختیار دے کے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اختیار ایک ایسی محسوس چیز ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ انسان ایک مختار مخلوق با اختیار مخلوق ہے. یہ صحیح ہے کہ انسان کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں، لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. کھاتا اپنے اختیار سے ہے،
شہری اپنے اختیار سے، افطار اپنے اختیار سے، یا اپنے اختیار سے، سوتا اپنے اختیار سے، کہیں جانا آنا اس کے اپنے اختیار میں، اٹھنا بیٹھنا اپنے اختیار میں. تو انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کی وجہ سے وہ امتحان میں رکھا گیا ہے، بلکہ امتحان کے لیے یہ اختیار دیا گیا ہے. اب اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے صحیح راستہ لوگوں کے سامنے کھول دیا ہے. اب اپنے اختیار سے کون اس صحیح راستے کو قبول کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور اپنے اختیار سے کون غلط راستے پہ چلتا ہے اس کی ذمہ داری. ہماری طرف سے دنیا میں کوئی پابندی نہیں. یہ ضابطہ بتایا گیا ہے کہ جب تک دنیا میں تم ہو تم کو اختیار ہے. چاہے اپنے خواہشات والے رخ پہ چلتے رہو، مرضی پہ چلو، نہ مانو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اور چاہے مانو. جب ہم نے موت پر ڈھیل دے دی ہے اور اختیار دیا ہے تو اس کو لیں گے نہیں. البتہ تم جو کچھ اختیار کرو گے اس کا جو انجام آئے گا اس میں تم مختار نہیں. ایمان تم نے اختیار کیا تو اس کا جو انجام آئے گا وہ آ کر ہی رہے گا، اور اگر بے ایمانی کو اختیار کیا کسی نے تو اس کا جو انجام آئے گا وہ آ کر ہی رہے گا. دنیا میں تم کو کام کرنے کا اختیار ہے، مگر یہ ہے کہ کون کس طرح کا کام کرے گا اس کے لیے ہم نے انجام مقرر کر دیا ہے کہ فلاں کو فلاں انجام ہے، فلاں کو فلاں انجام ہے. اس میں تمہاری نہیں چلے گی، اس میں ہماری چلے گی، اور اس میں ہم اپنا ضابطہ جو بنائے ہوئے ہیں انسانوں کو اس میں جانا پڑے گا. ایک عام اصول یہ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کے انجام کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں واضح کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف آ گیا ہے. تمہارا جو رب ہے اس رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ گیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے حق آ گیا. فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، جو تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، تو تمہارے جسمانی نظام کو بھی پالنے والا وہی ہے، رب وہی ہے، تمہارے روحانی نظام کا بھی رب وہی ہے، تمہاری مادیت کا بھی رب وہی ہے، تمہاری روحانیت کا بھی رب وہی ہے، تمہاری دنیا کا بھی رب وہی ہے، تمہاری آخرت کا بھی. تو روحانیت کی ربوبیت کی وجہ سے اور آخرت کے تربیتی نظام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیج کر ان پر حق نازل کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. جیسے انسان کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، ہوا ملتی ہے، رہنے سہنے کا نظم ہے اللہ ہی کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے حق اور ناحق کی پہچان نہ کرائی جائے اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کے نظام سے واقف نہ کرایا جائے اور بندوں کے اعمال کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو نہ بتایا جائے تو دنیا تو اندھا پن کی جگہ ہے، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پہ شبہ ہو سکتا تھا، بھائی ایسے کیسے رب ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہی نہیں ہم. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ فرما دیجیے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے. تمہارا جو رب ہے اس نے کیا ہے انتظام، تمہاری ربوبیت کا بھی نظام ہے کہ تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا. اس سے یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتظام میں کوئی کمی نہیں فرماتے، بندہ اس کو استعمال کرنے میں گڑبڑ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. یہ کتاب ہم نے اتار دی ہے، تم اس کی اتباع کرو. کہیں تم ہم سے یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں. یہ فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا تم یہ کہنے لگو کہ صاحب ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، اولاد تو باپ داداؤں کو دیکھا دیکھے کیا کرتی ہے، تو آپ ان کی وجہ سے ہم کو کیوں عذاب دے رہے ہیں. افتهلكنا بما فعل المبطلون. یا یہ کہہ دو کہ صاحب اس سے پہلے والوں کو تو آپ نے کتاب دی تھی، ان کو تورات دی، ان کو انجیل دی، ہم کو تو آپ نے کچھ دی. وإن كنا عن دراستهم لغافلين. غرض یہ ہے کہ تمہارے لیے کہنے کا کچھ موقع نہیں ہے. ہم نے ربوبیت کے نظم کے تحت میں اپنی ربوبیت کے سطح میں تمہارے لیے جیسے مادیت کا انتظام کیا ایسے روحانیت کا بھی انتظام کیا. اس مضمون کو قرآن پاک میں بہت جگہوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ پر قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گیا ہے. جو آدمی ہدایت کو اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے ہدایت کو اختیار کرتا ہے، اس کا نفع کسی اور کو نہیں. ومن ضل فانما يضل عليها. اور جو گمراہی پر چلتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال خود اس کو ہونے والا ہے، کسی اور کو ہونے والا نہیں. آپ یہ فرما دیجیے. یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا، یہاں تو اتنا واضح الفاظ میں مزید آگے یہ ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان اختیار کرے اور جو چاہے کفر اختیار. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا. اب جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے ایمان اختیار نہ کرے، جو چاہے ایمان اختیار کر کے ایمان کے تقاضوں پر چلے اور جو چاہے ایمان اختیار کر کے ایمان کے تقاضوں پہ نہ چلے.
اختیار دے دیا گیا. اچھا قرآن شریف جو ہے وہ آگے پیچھے سے مل کر مکمل ہوتا ہے. آدھی بات اگر کوئی پکڑ لیا کہ قرآن شریف میں خود یہ ہے کہ مرضی ہے آپ کی، آپ چاہے تو یہ کر لو چاہے تو وہ کر لو، تو پھر آگے کا بھی چاہے تو آگے کا جو نظام ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. ایک صاحب کہنے لگے صاحب قرآن شریف میں خود ہے لا تقربوا الصلاۃ، ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. اب آگے پیچھے تو کچھ دیکھا نہیں انہوں نے. اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں شراب جائز تھی، اور یہ تھا کہ لوگ شراب پی کے مسجد میں بھی آ جاتے تھے. ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اپنے سے ممکن ہے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب میں جانا، یعنی جس وقت نماز کا وقت ہو اس وقت میں نشہ نہیں کرنا. جب نماز کا وقت نہ ہو تو پھر نشے کی اجازت تھی. اور پھر بعد میں تو یہ ہوا کہ حکم دیا گیا کہ نشہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا کہ کوئی اچھی چیز نہیں، اس میں نقصان بہت ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو خالص سراسر گندی چیز ہے، اور سوائے اس کے کہ شیطان آپس میں لڑانا چاہتا ہے تم کو اس کے ذریعے سے لڑائے گا، اور یہ ہے کہ تم کو خدا سے دور کرے گا اور کوئی اس کا فائدہ نہیں آتا. تو یہاں پر بھی ایسے مضمون ہے. فرما وقل الحق من ربکم، آپ فرما دیجیے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے. مگر جو کافر ہوگا اس کے لیے کیا ہے یہ آگے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے، جو کفر کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. ظلم کے اصل معنی ہے کہ دو چیز جس جگہ رکھنے کی ہے، جس کو جیسے استعمال کرنا ہے اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا، وہی ظلم ہے. اب آدمی جو عقیدہ اختیار کرنا چاہیے وہ نہ کرے وہ ظلم ہے. خدا کی نعمت جو دل دماغ اور جسم اور حیات اور تندرستی صحت یہ ساری چیزیں اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا استعمال نہ کرے تو وہ ظلم ہے. اس لیے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور کفر ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے خدا کی تمام نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے. دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ گا رہے ہیں دوسروں کی، شرک میں تو یہی ہوتا ہے. اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اب اس کے بعد شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اس اعتبار سے ظلم ہے، پھر اس کے بعد جو گناہ ہے وہ اس اعتبار سے ظلم ہے. اس لیے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں گناہوں والی زندگی کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہو گئی تو کیا کیا؟ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. یہ آدم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی جس وقت انہوں نے جنت کا پھل کھا لیا، درخت کے قریب چلے گئے تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. تو ظلم سے مراد یہ کہ غلطی ہو گئی کہ اس کا نقصان ہمیں ہونے والا ہے. تو دوسروں پر تو خیر ظلم ہوتا نہ ہوتا لیکن اصل ظلم ہم نے اپنے اوپر کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انا اعتدنا للظالمین، تو ہم نے ظالموں کے لیے، یہاں لفظ بھی ظالمین بھی استعمال فرمایا، کافرین استعمال نہیں فرمایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ظالموں کے لیے یہ نظام ہے. اب جس کا ظلم جس درجے کا ہے اس درجے وہ اس نظام سے متاثر ہونے والا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملائیں، یعنی ایمان کو بدعملیوں کی وجہ سے خراب نہ کریں، اولئک لهم الامن، تو ان کو امن حاصل ہوگا. اور جو اپنے ایمان میں ظلم ملائیں گے وہ امن سے نکل جائیں گے، ان کو امن نہیں ملے گا. آج دنیا میں مسلمانوں کو امن نہیں ہے، وجہ اس یہ کہ ایمان میں ظلم ملا ہوا ہے. اگر ایمان میں ظلم نہ ملے تو امن یقیناً ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون اور اطمینان اور امن انسان کو نصیب نہ کرے اگر اس کے پاس میں ایمان بغیر ظلم کے ہے. تو قرآن پاک میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، ان کو تو امن ہوگا ہی ہوگا. اس لیے فرمایا ظالموں کے بارے میں کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کی. احاط بهم سرادقها، اور وہ آگ ایسی ہے کہ اس کی چہار دیواری اس آگ کو گھیرے ہوئے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ مدد مانگیں گے پانی کی تو ان کو پلایا جائے گا ایسا پانی جو کل چھٹ کی طرح سے ہوگا. تیل کے نیچے جو کچرا جم جاتا ہے اس کی طرح سے ہوگا. اور وہ یہ تو دیکھنے کے اعتبار سے ایسا بدصورت اور وضع کے اعتبار سے ایسا ہوگا، لیکن صفت کے اعتبار سے ایسا ہوگا کہ یشفی الوجوہ، جو منہ کو بھون ڈالے گا. جو پانی ان کو دیا جائے گا ایک تو وہ صاف شفاف نہیں ہوگا، تلچھٹ کی طرح سے ہوگا، اور دوسرے وہ اتنا گرم ہوگا کہ منہ بھون ڈالے گا. انسان کے منہ کے قریب جائے گا تو انسان کا منہ بھون جائے گا. بیس شراب، بہت ہی
برا وہ پینے کی بہت ہی برا پینا ہے اور پینے کی چیز ہے، وسعت مرتفقہ اور بہت ہی برا وہ ٹھکانا ہے. کفر اختیار کرو مرضی ہے، مگر انجام یہ ہے اس میں جانا ہی پڑے گا. آگ تیار کی ہے اور آگ کی جو قناتیں ہیں، اس کی جو دیواریں ہیں وہ اس آگ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ خود بھی آگ کی. اور جب جو کھانے پینے کا نظام ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ ایسی بدصورت ہوگی، بدوضع ہوگی. اور جب آدمی پینے کے لیے بہرحال مجبور ہو کر اس کی خرید کرے گا، اس کو اپنے منہ سے منہ اس کا بھول جائے گا. اس کے برخلاف دنیا میں جو لوگ ایمان اختیار کریں گے ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان اختیار کریں گے اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ہرگز نہیں ضائع کریں گے ان لوگوں کے اجر کو جو بہترین کام کریں گے. جو اچھا عمل کریں گے ان کا اجر، ان کا ثواب ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کو اس کا بدلہ ملے. وہ کیا ملے گا؟ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشہ کے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو زیورات پہنائے جائیں گے کنگنوں کے، سونے کے کنگن کے طور پر. ویلبسون ثیابا، اور ان کو لباس دیا جائے گا ایسا خضرا جو سبز ہوگا، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کا ہوگا، ریشم اور حریر کا ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان باغات کے اندر بسیریوں کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ جس کو اتنے زیورات ملے تو اصلی مال کھانے پینے کا وہ کیا کم ملے گا؟ جس کو اتنا عمدہ لباس ملے تو اس کے لیے پریشانی کیا ہوگی؟ جو آرام بسیریوں کے اوپر، مسندوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے تو بے فکر ہوں گے، تو تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، ان کو فکر نہیں ہوگی، نہ کھانے کی فکر، نہ جاب کی فکر، نہ کوئی اور دوسری پریشانی، نہ عذاب، نہ مصیبت، کچھ نہیں. تو ان کو اس طرح کے انعامات سے سرفراز کیا جائے گا. نعمت ثواب، یہ بہت ہی بہترین ثواب ہے. وہاں پر بئس الشراب، وہ پینے کی بہت بری چیز ہے، اور یہاں فرمایا کہ نعمت ثواب، یہ تو بہترین ثواب ہے. وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانا ہے، بہترین منزل ہے. اب جو چاہے تو مرضی ہے آپ کی، جو یہ کرے گا اس کو یہ ملنے والا ہے، جو وہ کرے گا اس کو وہ ملنے والا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام اصلاً اس مضمون کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. انسانوں، نبیوں کا اصلی کام بشیر اور نذیر ہونے کا ہوتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انہوں نے اپنے ایک پلان کے تحت میں پوری کائنات بنائی، اور کائنات کے اندر انسانوں کو چنا، اور چن کے اس کو اختیار دیا، کسی کو نہیں دیا. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے امانت کا ترجمہ اختیار سے کیا. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہے کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پہ رکھا، آسمانوں پہ رکھا، زمین پہ رکھا. اس سے وہ لوگ ڈر گئے. ابینا ان یحملنها واشفقن منها، انہوں نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے. جناب کوئی چیز نہیں ہے، جنت مختار نہیں ہے، جہنم مختار نہیں ہے، چاند سورج مختار نہیں ہے، فرشتے مختار نہیں ہے، پہاڑ مختار نہیں ہے، آسمان زمین مختار نہیں ہے، دریا، کوئی چیز ایسی نہیں. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امانت کو لینے سے ڈر گئے. اختیار لے کے خدا کی فرمانبرداری دکھائیں گے، یہ تھی وہ امانت. اور وہ سب نے کہا کہ ہم یہ رزق لیتے ہیں، مصیبت میں جائے. فابینا کیا ہوا؟ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها واشفقن منها، انکار کیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے کہا کہ مجھے دے لے لیا اس کو. انه كان ظلوما جهولا، بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. جاہل ہونے کی وجہ سے لے لیا، اور ظالم ہے، ظلم کرے گا اختیار کو لے کے، اور کیا کرے گا؟ وہ جو غلطی کرے گا تو اسی کا نام ظلم ہے. اور علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ظلم اور جہول ہونے کی وجہ سے لیا، کیونکہ دوسری چیز تمام کی تمام مخلوقات ان میں ظلم ہے نہ ان میں جہل ہے، اس لیے وہ نہیں لے سکے. اور مطلب یہ ہے کہ ظلم اور جہل ایسی صفت ہے کہ اس کے مقابل کی صفت آ سکتی ہے اس میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ علم کہاں آئے گا؟ جہاں جہالت ہے وہاں علم آئے گا، جہاں جہالت نہیں ہے وہاں علم کہاں سے آئے گا؟ تو امانت کو صحیح، امانت کو اٹھانے اور اس کا حق ادا کرنے کے واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو اس کا علم ہونا، اور دوسرے انصاف کی طاقت ہونا، تاکہ امانت کو صحیح طریقے پر استعمال کرے. تو انصاف، اور یہ جو کمالات میں سے علم کمال ہے، انصاف کمال ہے، اور کمال سے مخلوق خالی ہے. پوری مخلوق کمال سے خالی ہے. کمال صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے. کسی کے پاس کوئی موجود ہی نہیں تھا جو اصلی کمال کا منبع ہے. وجود ملے تو کمال، وجود ہو تو کمال. کوئی موجود ہی نہیں تھا سوائے اللہ کے، تو کوئی کمال کس کے پاس آئے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، اب اس وجود کے بعد میں جس میں جو صفت ہے وہ دی، جو جس صفت کا متحمل ہے. اس اعتبار سے کوئی کسی کے پاس کمال نہیں، کمال اللہ کے پاس. اور امانت کو صحیح ادا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے اور اس کو اٹھانے کے واسطے علم کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے. اب پوری کی پوری مخلوق میں کہاں علم دیا جائے اور کہاں جو ہے انصاف کی طاقت دی جائے؟ تو وہاں دی جائے گی جہاں جہالت ہے.
وہاں دی جائے گی جہاں ظلم ہے. اس لیے کہ اب یہ ستون ہے، اس کو آپ عالم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ جاہل نہیں ہے. جہالت کی اس میں صفت ہو تو اس کو آپ علم دے سکتے ہیں. جب جہالت کی صفت نہیں ہے تو علم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جہالت کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ جس اچھی صفت کو لینے کی استعداد ہو مگر نہ ہو. علم کو لینے کی استعداد ہے مگر اس وقت نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. انصاف کو کرنے کی استعداد ہے مگر چونکہ وہ صفات کمال میں سے ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، مگر اس کے مقابل کی صفت اس کے پاس میں ہے یعنی ظلم کی. تو یہ کسی مخلوق میں نہیں تھی، یہ انسان میں تھی کہ وہ جاہل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ چونکہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، یہ بہت عالم بن سکتا ہے اس واسطے کہ بہت جاہل ہے. جبور میں نے بہت زیادہ جاہل، تو جو بہت جاہل ہے وہ بہت عالم بن سکتا ہے، جو تھوڑا جاہل ہے وہ تھوڑا عالم بن سکتا. اور جو بہت بڑا ظالم ہے تو جو بڑا ظالم ہے وہ بڑا عادل بن سکتا ہے. کیونکہ صفت عدل و صفت علم جو ہے یہ لینے کی اس میں استعداد تھی اور اس کے اندر اس کے مقابل کی صفات موجود تھی، اس لیے اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم دیا کیونکہ وہ علم کی قابلیت اس میں، اللہ نے اس کو عدل دیا کہ عدل کی قابلیت اس میں، اور اس کی وجہ سے وہ اس امانت کو سمجھتا ہے اور اس امانت کو استعمال کر سکتا ہے. اس لیے پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار ہمیں مرحمت فرمایا. انسان پوری کائنات کا خود خلاصہ ہے. پوری کائنات کو چونکہ آزمائش کے لیے اور اپنے ایک نظام کے تحت اللہ نے بنایا ہے تو اس کا پورا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ہم ہوں گے کہ انسان اور جنات یہ ٹارگیٹ ہے پورے ان کے اوپر مدار. اب حق تعالیٰ شانو اپنی صفات کا مظاہرہ اسی پر فرمائیں گے، اسی انسان پر فرمائیں گے. جو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے گا تو ان کے کرم کے اور ان کے جمال کے اور ان کی خوبیوں کی جو صفات ہیں اس کا مظہر اس انسان کو بنا دیں گے. اور جو اس اختیار کو غلط استعمال کرے گا تو جو ان کے قہر کے اور جو ان کے غصے کے اور جو ان کے جلال کے اور جو ان کی مصیبتوں کے ڈالے جانے کی جو صفات ہیں اس کا مظہر ان انسانوں کو بنائیں گے جو اس اختیار کو غلط استعمال کریں. اس لیے اتنی بھاری بات ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور ان کا جو اصل وظیفہ، ان کا جو اصل جاب بتایا وہ یہ ہے کہ تم بشیر ہیں اور نذیر ہیں. تمہارا کام ہے لوگوں کو خوشخبری دینا اور لوگوں کو ڈرا دینا. خوشخبری کس بات کی دینا؟ اگر تم نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر لیا تو تم کو کیا کیا ملنے والا ہے خدا کے، اور اگر تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا تو تمہارے لیے کیا کیا مصیبت ہے. اور یہ استعمال کا صحیح اور غلط استعمال، اختیار کا صحیح اور غلط استعمال اتنا لازم ملزوم ہے آخرت کے ساتھ میں کہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرمانا چاہیں گے اس کو اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دیں گے، چاہے مرنے سے ذرا پہلے کیوں نہ. اور جس پر خدا فضل نہیں فرمانا طے ہو چکا ہوگا، جو محروم ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے، تو وہ اس اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرے گا چاہے مرنے کے قریب ہی کیوں نہ. جو انسان کا یہ اختیار ہے اور اس سے اعمال جو صادر ہوں گے وہی جنت کی شکل ہے. بعض محققین کی تو رائے یہی ہے کہ یہ اعمال ہی اچھی شکلیں اختیار کر کے جنت کی نعمتیں بن جائیں گی، برے اعمال ہی بری شکلیں اختیار کر کے جہنم کی مصیبتیں بن جائیں گی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہے وہ موجود پائیں گے. اور حدیثوں سے، بہت سی حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے. آدمی اگر مال کی زکات ادا نہیں کرتا تو یہی مال سانپ بن کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو ڈستا رہے گا، خبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی. یتیم کا مال آدمی کھاتا ہے تو مال نہیں کھاتا، قرآن میں یہ ہے کہ وہ آگ کھاتا ہے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھاتا ہے. مختلف قسم کے جو اعمال کی سزا بتائی گئی ہے تو اس سے یہ علماء نے سمجھا ہے کہ اعمال ہی شکل بدل جائیں گے، اپنی شکل بدل کے آدمی کے ساتھ لپٹ جائیں گے. جو عمل جو آدمی نے کیا وہ عمل اس آدمی کے ساتھ چمٹ جائے گا، لپٹ جائے گا. اچھا عمل کیا تو اچھی شکلیں ہو جائیں گی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ نماز حسن ادا سے حسین ہو اتنی، یعنی نماز کو تم اتنی حسین بناؤ، نماز حسن ادا سے حسین ہو اتنی، جو شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے. یعنی اس کو اتنا خوبصورت ہونی چاہیے کہ اگر اس کو شکل دی جائے تو وہ جنت کی حور ہو. بعض روایتوں سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جنت کی حور ہو جائے گی نماز. ایک بزرگ نے اپنی نماز کی کیفیت اور اپنی نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ جو میرا ثواب ہے وہ مجھے دکھا دیجیے تاکہ مجھے تسلی ہو. بعض بزرگوں کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ناپ تک چلے جاتے ہیں، یعنی ایسی بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت دکھا بھی دیتے ہیں. تعلقات کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک انتہائی حسین اور جمیل حور دکھائی گئی مگر نابینا تھی، آنکھیں رہتی ہے. کہنے لگے اندھی کو لے کے کیا کرو گا آپ نے؟ ٹھیک ہے خوبصورت تو بہت ہے مگر یہ اندھی. تو کہنے لگے تم نے نماز بھی تو آنکھ بند کر کے پڑھی.
تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تو تم کو جو حور ملی وہ اندھی ہوئی. تو اعمال آدمی کے اگر اچھے ہوں گے تو وہی اچھے اعمال اچھی شکل اختیار کر کے انسان کے ساتھ چمٹ جائیں گے, اور اعمال اگر برے ہوں گے تو وہی بری شکلیں اختیار کر کے انسان کے ساتھ میں چمٹ جائیں گے. تو نبیوں کو, اور نبیوں میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا کہ لوگوں کو خوشخبری دے. تو سارے لوگوں کی توجہات اور یعنی ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی دلچسپی, ان کا کام بشارت پر ہونا چاہیے کہ میں اس عمل سے کیا پاؤں گا, اور جو جس چیز کا پانا متعلق ہے اس عمل کے ساتھ میں اس کا اتنا یقین آدمی کو ہو کہ اس یقین کو سامنے رکھ کے یہ عمل اس سے سرزد ہو جائے. اسی کو کہتے ہیں کہ وعدوں اور وعیدوں کا یقین اس طرح سے ہو جائے کہ آدمی کے عمل سے جڑ جائے وہ چیز. خدا نے جس عمل پر جو وعدہ کیا ہے نیک عمل پر اتنا یقین اس کا دل میں آنا کہ عمل سے جڑ جائے, اور خدا نے جن اعمال پر جو وعید سنائی ہے اتنا ڈر اس کا ہونا, یعنی اتنا یقینی آدمی سامنے ہونا وہ انجام کہ اس کی وجہ سے آدمی یہاں وہ عمل نہ کرنے پائے, اتنا یقین دل میں ہونا. وعدوں اور وعیدوں کے علم کے ذریعے سے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کے ذریعے سے علم و عمل میں جوڑ ہو جائے, یعنی جو علم ہے اس میں جوڑ ہو جائے. چولہا جل رہا ہو, گیس جل رہی ہو, ہم اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے اندر, کیوں؟ اس واسطے کہ ہاتھ ڈالنا یہ عمل ہے, مگر اس کا جو انجام ہے وہ اتنا حتمی اور یقینی ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کا اثر ہمارے ہاتھ کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. ایک تو گرم کوئی چیز ہے, یعنی آپ نے کوئی سلاخ یا سوئی وغیرہ اور کوئی دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے رکھ دی اس کے اوپر, چولہے کے اوپر, وہ ایک دم لال ہو گئی, اب آدمی اس کو منہ میں نہیں پکڑ سکتا. تو اس واسطے کہ پکڑنا تو ایک عمل ہے, اختیار ہے اس کا, مگر اس کا جو انجام ہے اس کا اتنا یقین آدمی کو ہے کہ وہ ہمت نہیں کر سکتا. زہر ہے, معلوم ہے کہ یہ جو ہے زہر ہے, یہ دوا ہے یہ چوہوں کو مارنے کی. اگر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ یہ زہر ہے تو اس کا انجام آدمی کے سامنے اتنا حتمی اور یقینی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے منہ میں نہیں رکھتا, حالانکہ منہ میں رکھنا ایک عمل ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے بشارت اور نظارت کا کام کیا گیا کہ لوگوں کو ڈرا دو کہ تم جو عمل کر رہے ہیں اس کا یہ انجام سامنے آنے والا ہے, اور جو اچھا عمل کر رہا ہے اس کا یہ انجام سامنے آنے والا ہے. قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں ان دونوں مضامین کو بہت کھول کے بیان کیا گیا. میں آج آپ کے سامنے مختصر کا وہ یعنی وعدوں اور وعیدوں کا جو نظام قرآن پاک میں ہے اس کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو عنوان اختیار کیا اس میں اشارے کر دیے, اور یہ فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو آدمی چاہے ایمان کو اختیار کرے اور جو چاہے کفر کو اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے تو ظالموں کی واسطے نار تیار کر رکھی ہے. احاط بهم سرادقها, اس کی جو دیواریں ہیں وہ اس آگ کو گھیرے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ان کو پانی دیا جائے گا وہ یستغیث یغاث بماء, ان کو جو پانی وہ جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی پلایا جائے گا ایسا کالمہل جو تلچھٹ کی طرح سے ہوگا, یشوی الوجوہ, اور جو چہروں کو بھون دے گا, بہت ہی برا وہ مشروب ہوگا اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہوگا. اعمال کے اعتبار سے جو برے اعمال کے اعتبار سے جو سزا آنے والی ہے وہ سب سے پہلے ایک ایسی جگہ انسانوں کو پہنچایا جائے گا جو انتہائی گہری گڑھا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک آواز آئی زور کی بہت. صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ آواز کاہے کی؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے. فرمایا کہ جبرائیل نے بھی مجھے بتایا کہ اس آواز کو سنانے کے لیے 70 سال پہلے سے ایک نظام چلایا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو یہ آواز سنائی دینا ہے تاکہ یقین ہو جائے اس کا. فرمایا کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر, ایک بہت ہی بڑا بھاری پتھر آسمان سے لڑکایا گیا اوپر سے, اور وہ 70 سال تک برابر اپنی تیز رفتاری کے ساتھ میں جب گرتا رہا تو اب جا کے وہ جہنم میں گرا. یہ اس کی آواز تھی جو تمہیں سنائی. سب سے پہلے تو ایک انتہائی گہری جگہ پر انسانوں کو پہنچا دیا جائے. اور آگ کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس آگ کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی, پھر اس کو دہکایا گیا 1000 سال تک یہاں تک کہ وہ ایک دم سفید ہو گئی, اور پھر اس کو دہکایا گیا 1000 سال تک یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی, اور اب جہنم کی وہ آگ سیاہ ہے, ایک دم کالی ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ سے پوری دنیا کی آگ کو ملانے سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس میں جو سوزش ہے, جلنے کی جلانے کی صفت ہے, اس کے اندر جو جہنم کی جو آگ ہے وہ 70 گنا ہے. صحابہ نے کیا کہ اللہ کے رسول کسی کو جلنے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی بہت. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں, انہوں نے بنایا دنیا والوں کو اس آگ سے نفع اٹھانے کے واسطے اس کو 69 درجے کم کر کے بھیجا گیا تاکہ کسی درجے میں مختلف تدبیروں کے ذریعے سے اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہے ویسے. اور پھر اس آگ کا گھیرا جو ہے, اس کی جو قناتیں اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ جیسا کہ فرمایا کہ احاط بهم سرادقها, وہ محیط ہے, کوئی جہنمی اس میں سے نکل کے باہر نہیں سکتا. حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایک دیوار کہا 4 دیواری ہے اس کو، اور ہر دیوار کی مسافت 40 سال چلنے کی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دیوار پر 40 سال چلے تب وہ دیوار کے موٹاپے کو پورا کر سکے، اتنی موٹی وہ دیواریں ہیں۔ اور اونچائی کا تو کچھ اب ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے اونچائی ہوگی جس درجے کا وہ گڑھا ہے، تو اس کے اندر سے کسی آدمی کے نکلنے کا کوئی امکان، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں سے اس کا مقسوم جانے والا بٹا ہوا ہے کہ کون سے لوگوں کو کس دروازے میں سے داخل کرنا ہے، کس طرح کے اعمال والوں کو کس گیٹ سے اور کس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس کے دروازے اس میں بنے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دروازوں کے اعتبار سے بعض علماء نے طبقات بھی بتائے ہیں۔ ایک طبقہ جہنم کہلاتا ہے، ایک طبقہ جہنم کہلاتا ہے، ایک طبقہ سعیر کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ فقر کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ حطمہ کہلاتا ہے۔ یہ مختلف طبقات ہیں جو جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے اپنے قدرت۔ اس کے اندر جو جگہ ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک دم گرم جگہ بھی ہیں، اور بعض جگہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسے بنائی ہیں کہ وہ انتہائی سرد ہیں، عذاب کی سردی میں عذاب کی شکل، اس کا نام طبقہ زمہریر ہے، کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب رکھا ہے۔ اب یہ کہ اس سرادق کے اندر یعنی آگ کی دیواروں کے درمیان میں یہ طبقہ خدا نے کس نوعیت سے بنایا، خدا قدرت والے خدا کو مچوں کے جہنم ایسا چھوٹا موٹا کوئی گڑھا تو ہے نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت اس کی ہے۔ اس میں کچھ طبقے خدا نے ایسے بھی بنائے ہیں جس کا نام زمہریر ہے، کہ جہاں انتہائی سردی اور سردی کے ذریعے سے انسانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور مختلف قسم کے طبقات اور جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیثوں کے اندر، قرآن پاک کی روایتوں کے اندر ایک طبقہ، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام طینۃ الخبال ہے، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام سعود ہے، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام غساق ہے، ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام غسلین ہے۔ یہ سب جگہیں ہیں جن کے اندر مختلف قسم کی مختلف انواع کے ساتھ میں انسانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا، گنہگاروں کو اس جگہ پر پہنچا دیا جائے گا، تو وہاں جو کھانا ملے گا، وہاں جو پانی ملے گا، وہاں جو لباس ہوگا، اور وہاں کی سزا کی جو شکلیں ہوں گی وہ تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے، مختلف جگہ پر سیدھا اور احادیث میں بھی تفصیل سے موجود ہے۔ کھانے کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ضریع ان کو کھانے کو دیا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو جو کھانا دیا جائے گا وہ ضریع کا ہوگا، یہ نہ بھوک ختم کرے گا اور نہ ان کو موٹا کرے گا، بلکہ وہ کھانا پھنس جائے گا۔ وہ کانٹے دار درخت ہے وہ بھی ہے، اور وہ جب انسان کھائے گا تو اس کے گلے میں وہ پھنس جائے گا، نہ وہ باہر نکل سکے گا نہ وہ اندر جا سکے گا، اور بھوک کی شدت اپنی جگہ ہے، بھوک کا عذاب جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ غسلین ہے جو کھانے کو دی جائے گی، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا وہاں پر، اور کھانا ان کو نہیں ملے گا سوائے غسلین کے، اور خطا کار اس کو کھائیں گے۔ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو خراب مادہ نکلتا ہے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور اس کا ایک تالاب ہوگا پورا باضابطہ، اس میں سے یہ لوگ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیج کے ڈرانے کا مطلب کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک نبی کو بھیجا گیا، بعض نبی 1,000 سال تک مصیبتیں اٹھا کے دعوت دیتے رہے، کچھ کام نہیں، ایک پیسہ نہیں لیتے تھے کسی سے۔ اللہ کا یہ حکم تھا کہ ان کو سمجھاؤ، وہ مجھ کو پہچان نہیں رہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، کیسا معاملہ میرا ہے۔ ایک زقوم ہے کھانے کی چیز جو جہنم میں ہے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اے جھٹلانے والو اور اے گمراہو، تم کھانے والے ہو زقوم کو، زقوم کا درخت کھاؤ گے، فمالئون منھا البطون، اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انتہائی زہریلا کانٹے دار یہ درخت ہوگا، اس کا پھل نہیں کھائیں گے، وہی شجرہ کھائیں گے، وہی درخت کھائیں گے، اور وہ بھی گلے میں ایک دم پھنس جائے گا، کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے تو کھانا ہے ہی نہیں وہ، مگر اس کو کسی طریقے پر اپنے پیٹ میں پہنچائیں گے، اور وہ پیٹ میں پہنچانا بجائے آرام پہنچانے کی مصیبت کو اور بڑھانے والا ہے۔ یہ تو کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس طرح کی یہ چیزیں کھائیں گے جہنم میں، تو اس کے بعد جب یہ پھنس جائے گا اور سانس جو ہے اندر باہر ہونے لگے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، مریں گے بھی نہیں اور جئیں گے بھی نہیں۔ جئیں گے اس لیے نہیں کہ یہ کون سا جینا ہے، اس جینے سے تو 1000 مرتبہ مرنا بہتر ہے، اور مریں گے اس لیے نہیں کہ موت حقیقتاً آئے گی نہیں، کیونکہ تکلیف کے واسطے ان کو وہاں رکھا جانے والا ہے۔ تو یوں کہیں گے کہ دنیا میں جب ہم کو ٹھسکا لگتا ہے اور کوئی چیز گلے میں پھنستی ہے تو ہم پانی کے ذریعے سے اس کو اندر پہنچایا کرتے تھے، یہ پانی مانگو۔ کہتے ہیں کہ 1000 سال تک جہنمی کھانے پینے میں پکاریں گے، پینے کے لیے، کھانے کے بعد پکاریں پینے کے، تو 1000 سال کے بعد میں ان کو پانی دیا جائے گا پینے کا، اور وہ پانی وہ ہوگا جس کو بھی یہاں سے کہا میں بیان کیا جائے کہ وہ ایسا پانی ہو۔ کیا مصیبت ہے!
معمولی حکومت کی مخالفت کی جاتی ہے اس دنیا میں، ذرا ذرا سے بادشاہوں کی جنہوں نے نہ ہماری جان بنائی نہ ہمارا مال بنایا اپنے ذات کے اعتبار سے، وہ ہماری کسی چیز کے قابل یعنی خالق ہے نہ مالک ہے، جب ان کی نافرمانی کی جاتی ہے تو کیسی کیسی سزائیں دی جاتی، کہیں جناب سنتوں سے ناخن کھینچے جا رہے ہیں اور کہیں شاٹ دیا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں سونے نہیں دیا جا رہا ہے، تو مختلف کیسی کیسی سزائیں ہوتی ہیں۔ اب آدمی حاکم الحاکمین اور خالق و مالک قادر مطلق جس نے سب کچھ دیا اس کی نافرمانی کرے تو پھر جو ان کی صفات ہے تکلیف دینے کی اور عذاب کی، اس سے آدمی نہیں بچ سکتا۔ یہ ڈرانے کی چیز ہے جس سے ڈرا دیا گیا ہے۔ اور میں کہ جس وقت ان کو جب یہ پانی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانی دیا جائے گا اور اس پانی کی ایک کیفیت ہوگی، ایک تو یہ ماں دیا جائے گا جس کو کل محل کہا گیا جو تلچھٹ کی طرح سے ہوگا، اور ایک ہے کہ ماء صدید ان کو دیا جائے گا، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور صدید یعنی پیپ ان کو پلایا جائے گا اور وہ پی نہیں سکے گا، گھوٹ لینا چاہے گا تو گھوٹ نہیں سکے گا، اور ہر طرف سے اس کو موت ہی موت نظر آئے گی مگر موت آئے گی وما هو بميت، تمہیں ورائه عذاب غلیظ، اور اس سے آگے اور سخت اس کو تکلیف ہونے والی۔ ایک پانی جو اس کو دیا جائے گا اس کا نام ہے ماء حمیم۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ جب وہ پانی کا مطالبہ کریں گے تو وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب وہ پانی کو مانگیں گے تو ان کو اتنا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا کہ ان کی آنتیں اس کے ذریعے سے کٹ جائیں۔ اور یہ جو ماء کلمل بماء کلمل کی تفسیر میں یشوی الوجوہ کا لفظ آیا ہے، حدیثوں میں اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی تاکہ کوئی خفا نہ رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ تلچھٹ کو لے کے اپنے منہ کے قریب کریں گے تو اس کی سوزش سے نیچے کا ہونٹ جل کے ناک تک سکڑ کے گر جائے گا اور اوپر کا ہونٹ تالو کے آدھے، اور یہ کھانے پینے کا نظام ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یعنی ایک مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ 1 سال 2 سال ایسا نہیں، جس کو جہنم میں پہنچایا گیا وہ یہی کھائے گا یہی پیے گا، بتائیے کیا ہے پھر یہ تو بیرونی نظام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ماء الطہور جو ہے وہ ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید، ایک ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پر کو ڈالا جائے گا کہ جس کی وجہ سے کھال جلے گی، کھال جل کے وہ گرمی اندر تک پہنچے گی اور اندر کے پورے اعضاء کو جلا دے گی، یصهر ما في بطونهم والجلود، جو ان کے اندر جو پیٹوں کے اندر ہے اس کو تک جلا ڈالے گا۔ یہ تو پانی ڈالا جائے گا، ولهم مقامع من حدید، اور ان کو لوہوں کے گردوں سے مارا جائے گا، لوہے کے گردوں سے مارا جائے گا، مقامع کہتے ہیں ہتھوڑوں کو، ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کے پورے پہاڑوں پر جہنم کا صرف ایک گرد رکھ دیا جائے تو پورے ریت بن جائیں گے، اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنے بھاری گردوں کے ذریعے سے انسانوں کو مارا جائے گا جہنمیوں۔ اس کیفیت میں نہیں ہوں گے جہنمی جتنے دنیا میں ہوں گے، بلکہ ان کو جہنم کے عذاب کے قابل بنایا جائے گا، یعنی یہ کہ ایک دار جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ 17 کلومیٹر کا ہے، اور اندازہ کرو کہ 32 جاتوں کا چوکڑا کتنا بڑا ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے کیونکہ وہ جہنم ہے اس کے لیے تو خود باڈی کی بھی تو ضرورت ہے، یہ باڈی تو 70 کا جاتے جاتے پتہ نہیں کہاں ہو جائے گی، وہ تو بھول کے گزرتے ہو جائیں گے جب تک۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کریں گے کہ جہنمی کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا بہت زیادہ، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی اس طرح کے پانی سے اور اس طرح کے پینے سے اور آگ سے، جو آگ کے جو سزائیں ہیں وہ پھر الگ ہے متفق، تو کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو پھر ان کی کھالوں کو ہم بدلتے رہیں گے اور پھر اس کے برابر ان کی سزا اس کو دی جاتی رہے گی، ليذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھیں۔ ایک عذاب جو ہے وہ ایک شکل عذاب کی وہ صعود ہے بیرونی عذاب میں سے، صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر مجبور کیا جائے گا چڑھنے پر، جس میں 70 سال میں آدمی چڑھے گا کہ وہاں سے لڑکایا جائے گا اسی آگ کے پہاڑ۔ ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو ان کمبختوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل میدان حشر میں فرمائیں گے خذوہ، پکڑو ان کو، فغلوہ، اور ان کو ٹانک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اور ان کو جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر کے اندر ان کو پرو دو جس کی لمبائی ہم نے 70 گز بنائی ہے، اللہ کے 70 گز کیا حساب ہے ہونے والے۔ اس کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اس طرح سے پرو دیا جائے گا جس طریقے پر آدمی وہ بھولنے کے لیے سلاخ میں پرو دیتا ہے، زنجیر کے اندر انسانوں کو پرو دیا جائے گا اور اس آگ کے اندر ان کو اس طرح سے پھرایا جائے گا۔ یہ سلسلہ جس کا بعد آپ نے دوسرے قصوں کے اندر اس کی تفصیل آئی۔ پہننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے؟ پہننے کے لیے یہ ہے کہ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، پہننے کے لیے گندک ان کو لپیٹ دی جائے گی۔ گندک تو خود ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب وہ لگ جائے تو آدمی کو چھوٹا نہیں،
اور اگر اس کے ساتھ آگ بھی لگ جائے تو پھر تو جلدی بھی پکڑ لیتی ہے، تو پوری طرح سر سے لے کے پیر تک گندک لپیٹی جائے گی تاکہ جلدی سے آگ پکڑ لے. اور یہ تو جو پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے جو مکانات ہیں وہ الگ ہیں، ان کی شکل بالکل الگ ہے. یہ کہیں تو ایسا ہے کہ آگ کے تابوت اور صندوق بنے ہوئے اس میں ڈال دیا جائے، کہیں یہ ہے کہ ایک دم دھواں آگ اور آگ کے ساتھ میں دھواں. اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. آدمی دھوئیں کے اندر پھنسا دیا جائے گا، مختلف قسم کے اس کو اس طرح کے عذاب دیے جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو دیگر پھنسانے والی چیزیں ہیں، سانپ ہے اور بچھو ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ الگ ہیں. سانپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میلوں لمبے سانپ اور ایسے پنجوں والے سانپ کے جن کو تانبے کے ناخن ہوں گے، اور ایک ایک ناخن تک آدمی اگر چلے، صرف اس کی مسافت کو طے کرنا چاہے تو ایک دن اور ایک رات مثلا دن چلے تو اس کا ایک ناخن جو ہوتا ہے اس کے کنارے تک پہنچے گا. وہ سانپ اس کو جو ہے کسیں گے بھی اور پنجے ماریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچھو ہے وہ گدھوں کی اور خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، اور جو سانپ ہے وہ اونٹوں کی طرح کے ہیں، چھوٹے موٹے سانپ نہیں ہیں. اور جب ایک مرتبہ یہ بچھو یا سانپ ڈسے گا جہنمی کو تو 40 سال تک اس کے زہر سے توقع رہے گا. اور جیسے وہ زہر کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا کہ پھر وہ دوسری مرتبہ ڈسیں گے، اور پھر اسی 40 سال کی مدت میں کتنی مرتبہ کتنی جگہوں پر ڈسیں گے کہا نہیں جا سکتا. یہ سب قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں چلے ہوئے یہ مضامین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. چاہے ایمان اختیار کرو، چاہے کفر اختیار کرو، چاہے اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو، چاہے فسق و فجور کی زندگی اختیار کرو، ان انجام کے واسطے سے تیار رہنا ہوگا. یہ جو انجام ہے اس کے مقابلے میں آدمی اب دنیا میں اپنے کو کیا مختار سمجھ سکتا ہے؟ یہ آج یہ چیز انسانوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی. ہم مختار ہیں مگر مختار نہیں ہیں. ہم کو اختیار ہے کہ چاہے کفر کریں چاہے ایمان کریں، مگر جو انجام سامنے والا ہے آنے والا ہے اس کے سامنے ہم مختار نہیں. جس وقت رمضان کے اندر مشورہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم تفسیر کب کریں گے، تو ساتھی کیا بولے کہ اتوار کے دن کرو، اس واسطے چھٹی رہتی، اور پیر کے دن لوگ مجبور ہیں، جمعہ کے دن لوگ مجبور ہیں. مجبوری کہیں کی اختیار تو ہے نا، آپ چاہے جائیں چاہے نہ، مسجد جائیں چاہے آپ کو جائیں آفس کو جائیں، مجبوری کہیں کی. یہ مجبوری اس بات کی ہے کہ ہم کو تو اختیار ہے آپ کو چاہے جائے چاہے نہیں، لیکن اس کے بعد جو انجام آنے والا ہے کہ پیسے ہاتھ میں آئیں گے نہیں، اور ادھر ٹیلی فون کے بل، لائٹ کے بل، گیس کی بل، ہیٹ کی بل، مکان کی بل، یہ سب بل آپ کے ہاتھ میں رہیں گے اور پیسے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. تو کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس کو سامنے رکھ کے آدمی بولتا ہے کہ تو مجبور ہے، پیر کے دن مجبور ہے، جمعہ کے دن مجبور ہے، ہفتے کے دن مجبور ہے. تو جو یہاں کی جو معمولی سی مجبوری ہے آئندہ کے انجام کے اعتبار سے، اس مجبوری کے پیش نظر اس سے پہلے کا جو اختیاری عمل ہے، اس اختیاری عمل میں آدمی کی سمجھ کام کرتی ہے کہ وہ اختیار نہیں بلکہ وہ مجبوری. ٹھیک اسی طریقے پر نبیوں کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے سے اگر آدمی برے راستے پر اور خواہشات پر چلے گا تو آئندہ جو انجام آنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو اس وقت کا اختیار ہے وہ نہیں کے برابر. اور جیسے اس آنے والی مجبوری کے مقابلے میں جاب کے پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے خواہشات کو کس طرح پامال کرتا ہے. کون اتنی سردی میں 15-15 20-20 منٹ گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے خوش دلی سے، اگر وہ پیسے ہوں کمانے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کے بعد کہیں کہ 4 بجے رات کو اٹھ کے یہ کام کرے گا؟ کس کی طبیعت نہیں چاہتی آرام کرنے کو، کون نہیں چاہتا مزے لینے کو. مگر آدمی ہے کہ کس طرح اپنے خواہشات کو پامال کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہے. اتنے ساتھی یہاں ہیں کہ 7 سال ہو گیا، 2 سال 1.5 سال ہو گیا اپنے بیوی بچوں کی صورت نہیں دیکھی. یہ سب خواہشات کے اوپر چھری چلانا ہے نہیں چلانا ہے، جو اس واسطے کہ وہی انجام سامنے آنے والا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی محنت بھی اٹھاتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، جذبات کو بھی پامال کرتا ہے، خواہشات کو بھی قربان کرتا ہے، سب چیز اس اصول کو فالو کرتا ہے جس اصول پر پیسے ہاتھ میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے. یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے اس کے اندر آنے والی جو ضرورتیں ہیں وہ یقینی نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ضرورتوں کا انتظام دوسری طرح جگہ نہیں کرنا جائے، جلت سے عزت سے کھا تو وہ بھی نہیں بارہ، گرمی سردی کے انتظام سے بچنے نہیں بچنے کی کچھ نہ کچھ تدبیریں ان کے پاس میں بھی ضرور ہے ہی ہیں. پھر دوسرے کی زندگی کا خود کوئی بھروسہ نہیں، ذات کرنے کے لیے جاتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتے، خود پتا نہیں تھا کہ آج موت ہے. اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج مرنے والے ہیں تو 15-20 دن پہلے سے آرام سے گھر میں رہتے، مرنا ہی ہے تو پھر کیا کرنا، فون کی بل دینا ہے، لائٹ کی بل دینا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں اپنے کو تو پھر کیوں خواہ مصیبت بکتے. تو یقینی نہیں ہے یہ زندگی کہ چند دنوں میں آدمی ختم بھی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں ہے یہ زندگی یہ جو حاجتیں انسان کی وہ دوسری شکل سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اور یہ انتہائی ٹیمپرری اور بہت ہی عارضی معمولی سی ہے. ان کی صورتحال کو آدمی سمجھتا ہے، اس نزاکت اس تکلیف کو آدمی محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ قربانی دیتا ہے. تو یہ جو قرآن کریم میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ اتنا طویل ترین زمانہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال
جس کے اندر انسان کو کھانے کا یہ نظام ہے، پینے کا یہ نظام ہے، رہنے کا یہ نظام ہے، پہننے کا یہ نظام ہے، اور بیرونی یہ نظام ہے. یہ جسمانی تکلیفوں کے ساتھ میں روحانی تکلیفیں الگ ہیں تاکہ روح متاثر ہو. حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرون، رسول نہیں آئے تھے کہ تمہارے پاس سمجھانے کے بعد آیت اچھا ہوا تھا. اب کتنا دکھ ہوگا، ایک تو مصیبت ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد یہ دکھ الگ ہے. ادھر سے کاروبار جہنم آ کے بولے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو مزہ، بڑے بنتے تھے دنیا کے اندر، کتنی تکلیف ہوں گی اذیت کی. اگر پھر یہ کہ جو لوگ جن لوگوں کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوا وہ لوگ بھی مصیبت میں، تو جلی رہا، میرے کو بالکل مزہ، اس پہ جو آپس میں لڑے ہوگی وہ دیکھنے کی رہی. وقال الذین کفروا، وہ ہے نا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اے پروردگار ذرا آپ ان لوگوں کو حوالے کر دیجیے جنہوں نے آج ہمیں گمراہ کیا. آج کم از کم اپنے جذبات سے اتنا ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں سے ان کو رون کے ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ ہیں ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا اللہ آپ ہمیں دکھلا دیجیے خالی ان لوگوں کو آج اس میدان حشر کے اندر کے کون کون ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. نجعلهما تحت اقدامنا، ہم اپنے پیروں سے ان کو روندنا چاہتے ہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رونے تو بھی کیا ہونے والا ہے، نہیں رونے تو کیا ہونے والا ہے. اس وقت جائیں گے جس وقت عقل سے کام لینا. تو یہ جو انجام آنے والا ہے، اس انجام کے مقابلے میں اس دنیا کے اندر کے جو اختیارات اور خواہشات والی زندگی، اس کی کیا حیثیت ہے میرے دوست بھائی؟ کیا مقام ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کے برابر ہے. یہ وجہ تھی کہ نبی کے ماننے والے خواہشات سے دستکش ہو جاتے، ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، خدا کے حکم کی وجہ سے دنیا میں جو جینا ہے، بقیہ ان کے سوچنے سمجھنے کا، رہنے سہنے کا پورا انداز کسی طریقے سے عذاب سے بچ جائیں اور کسی طریقے پر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. مال خرچ کرتے تھے، جان خرچ کرتے تھے، جذبات خرچ کرتے تھے، خواہشات کو پامال کرتے تھے، وطن کی دوری کو برداشت کرتے تھے، خدا کے راستے میں محنت و مشقت برداشت کرتے تھے، گرمی سردی کو برداشت کرتے تھے. کیونکہ جب نبیوں نے اس بات کو سمجھا دیا اور ذہن میں اس یقین کو لے لیا، مطلب یہ ہے کہ نبی کی طرف سے جو بات سمجھائی گئی اس کا ذہن لے لے، جیسے کہ دنیاوی نقصانات کو ذہن لے لیتا ہے. اگر ذہن کسی کا نام یقین پیدا ہونا ہے، جب ذہن اس کو لے لیتا ہے پھر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مخالفت. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کو ہمارے سامنے اب کر دیا جائے تو ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اب اندازہ لگا لیجیے کیا یقین تھا ان لوگوں، کہاں تک بنا ان کا ذہن کہ اگر جنت اور جہنم کو ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے تو ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ اس سے ہونے والا نہیں. یعنی جیسا وہ آنکھوں کے سامنے ہے ویسا ہمیں، جس کے سامنے یہ دنیا ہوگی، یہ زندگی ہوگی، یہ انجام ہوگا، اس درجے میں کہ گویا اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے اپنے عمل پر، اس کی زبان پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کے عقائد پر، اس کی عبادات پر، اس کے معاملات پر، اس کے کھانے پینے پر کتنا احتیاط آ جائے. یہ وجہ تھی کہ ایک حرف ایک سرے منہ ایک بال کے برابر صحابہ کی زندگی بے گزر نہیں ہوتی. شریعت مطہرہ ہے، محنت کر کے یہ سیکھنے کا ہے اصل انسان کی زندگی کیا. مگر اگر خالی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈرا کے رکھیں تو جو صحیح سلیم التبال ہو گئے وہ تو مر جائیں گے کہ اللہ میں ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی کی جگہ ہے ہم کو بنائے کیوں. اور یہی وجہ تھی کہ خوف کا غلبہ جب ہوتا تھا صحابہ پر، نیک لوگوں پر، تو ہر کسی سے اس بات کی تمنا آپ کو ملے گی کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. عائشہ فرماتی ہے نا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، تو کن تو نسیم منسیہ، کاش میں درخت کی کوئی ٹہنی ہوتی. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی چڑیا ہی ہوتا کہ وہ اس کو نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ اس کے لیے دوزخ ہے، نہ اس کے لیے جنت ہے. جنت جو ہے وہ ملے تو ملے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادھر چلے گیا معاملہ تو اس کی وجہ سے تھرتھراتے تھے. جتنے صحابہ ہیں سب کو ڈرنے والے. ہمارے پاس تو ایمان ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اب چونکہ ہم مومن ہیں اب اپنے کو کچھ ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے. پیسہ بھی ریزرویشن ہو چکا ہے جنت کا. حالانکہ ظلم جس نوعیت کا ہوگا، ایک ایمان کفر کا ظلم ہوتا ہے، شرک کا ظلم ہوتا ہے، گناہوں کا ہوتا ہے، بڑے گناہوں کا ہوتا ہے، پھر 50 قسم کے گناہ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. اگر ان ظلموں پر اللہ مواخذہ کر کے بھیج دیں، جیسے جو میں نے طبقات گنائے ہیں جہنم کے، ان طبقات میں سے ایک طبقے کے بارے میں روایت نہیں آتا ہے کہ یہ صرف گنہگار ایمان والوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں. بقیہ جو اچھے ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور ایک جو ہے وہ نسبتاً کم ہے، تو وہ صرف اس امت کے گنہگار ایمان والوں کے لیے ہے کہ اس میں ان کو پہنچایا جائے گا، اس میں بھی وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں گے. تو بالآخر ایک زمانہ جب گزر جائے گا تو کفار اور مشرکین مل کے کہیں گے کہ کیا فائدہ ہوا تھا، تم ایمان والے تھے ہم بے ایمان تھے، تم بھی یہیں جل رہے ہم بھی یہیں جل رہے، فائدہ کیا ہوا. یہ تانا دیں گے، بس یہ تانا دینا ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہو جائے گا ایمان والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا. تو بولے اچھا ایمان لانے کی وجہ سے بھی جو جل رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے تو یہ تانا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنے ایمان والے ہیں سب کو نکالیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سب کو نکالیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس کا شان نزول یہی ہے 14 پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے، نہیں نام کے ہی مسلمان ہوتے اور آج تو کام بن گیا ان کا.
ٹھیک ہے، مصیبت بھگتے 1000 سال اور ہاتھ سے نکل گئے، اور ان کے بولنے کی وجہ سے ان کے مزے آ جائیں گے، تانا دینے کا، تانا نہ دیتے تو اور مصیبت میں رہتے. تو ایمان کے جو فائدہ ہے وہ سامنے لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کا فائدہ اس وقت ان کو پہنچا دیں گے. مگر بہرحال یہ کہ جہنم میں جائیں گے، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، مصیبت بھگتیں گے، یہ سب تفصیلات موجود ہیں حدیث کے اندر خود ایمان والوں کے ساتھ. اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا کوئی کم چیز ہے. اور جانوروں کو چونکہ عذاب نہیں ہوگا تو جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا میدان حشر میں، تو کافر اس وقت کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے. اس سے تو بہتر یہ کہ جانور ہوتے، کتے پیدا ہوتے، خنزیر پیدا ہوتے، آج ان کو مٹی بنا دیا جا رہا ہے. اس سے تو بہتر یہ تھا، وہی تمنا کریں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو عذاب نہیں. جب انسان بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کے دنیا میں پیدا کر دیا تو بڑے امتحان میں آ گیا آدمی، اور خدا کے نظام کے تحت میں انسانیت سے نکل بھی نہیں سکتے، آئندہ کا جو نظام ہے اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. تو نبی اس مضمون کو اس طرح سمجھاتے تھے اپنے ماننے والوں کو، اتنا ذہن نشین کرتے تھے کہ ان کا ذہن اس کو لے لیتا تھا. اور جب ذہن لے لیتا تھا تو پھر آدمی ہر وقت آخرت کے سامنے رکھے اور خدا کے عذاب کے سامنے رکھ کے جیتا تھا. پھر وہ چھوٹے بڑے کام کی تفصیل میں اچھے ہوئے کہ بس یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کو فرمایا، کیا کھانے کو فرمایا، کیا کمانے کو فرمایا، کیسا رہنے کو فرمایا، لوگ کیا بول رہے ہیں، کتنی عزت ہو رہی، خواہش کتنی پوری ہو رہی، جذبات کتنے پورے ہو رہے ہیں. اس سے کوئی بحث نہیں رہتی ایک ایمان والے کو. وہ ایمان اس کا دل لے لیتا، ایمان کی حقیقت اس کے دل میں آ جاتی ہے. اب جو ایمان والے ہیں تو دنیا میں محنت مشقت برداشت کی، ایمان قبول کیا، مظالم سہے، جو کافروں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو برداشت کیا، کھانے پر کنٹرول. سارے لوگ دنیا میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں کہ صبح سے شام تک روزے سے بھوکے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ایک خطرہ حلق میں نہیں جا سکتا. وہ اپنا مزے کر رہے ہیں ہوٹلوں کے اندر، یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے جنا والا کھالے پیتے رہے. اور ہمارے پاس یہ کہ زور کا وقت آیا، 1.5 گھنٹے کے بعد اثر کا آ گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد مغرب کا آ گیا، پھر اس کے 1 گھنٹے کے بعد عشاء کا آ گیا، اور پھر یہ کہ فجر کا وقت آ گیا تو فجر، پھر جمعہ کے دن جمعہ ہے، پھر عید کی عقید ہے، یہ الگ چل رہا ہے. مال میں تو جتنے ٹیکس ساری دنیا کو ہی دینا ہے، زکات بھی اپنے کو دینا ہی. پھر عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، اور پھر بیوی کے یہ حقوق ہیں اور بچوں کے یہ حقوق ہیں. سارے لوگ اپنے اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیا، چھوڑ دیا جانوروں کی طرح سے تم جاؤ. اور ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو اسکولوں کا کام بھی ان کا کرو، اور پھر مولوی صاحب کے پاس لا کے بٹھاؤ ان کو، مسجد میں لا کے بٹھاؤ ان کو، پھر ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرو. اب یہ ٹینشن دماغ میں لگ کے بچے خراب ہو رہے ہیں بیرونی ماحول سے، اب ان کو اچھا کیسا کرنا، غیروں کو کیسا ٹینشن، یہ سارا ٹینشن تو اپنے. تو جو اس طرح کی محنت و مشقت برداشت کرے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی انتظام کیا ہے. اختیار تم کو اس لائف کا بھی ہے، مگر اس لائف کا انتظام کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں تو جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کے اجر کو ہم ضائع کرنے والے نہیں، ضائع نہیں ہوں. ایک ایک رتی اور ایک ایک پائی روحانی اذیت، دماغی ٹینشن اور جناب والا روحانی برداشت، اندرونی اور بیرونی، جو کچھ جان سے، مال سے، عزت سے، خواہشات سے، جس لائن سے جو تکلیف برداشت کی اللہ کے واسطے اس کا ثواب ملے گا. لا نضيع اجر من احسن عملا. روزہ رکھا ہے وہ کھیل نہیں ہے. آج ہمارے پاس تو یہ اتنا ہی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، سب کے ساتھ میں البلاء اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو خوشگوار ہوتی ہے، سب روزے سے ہیں تو اپن بھی روزے سے ہیں، کوئی دکھ رہے نہیں. مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو گیٹ بنایا ہے اس میں سے ایک باب الریان ہے، ایک بہترین عالی شان ہے، خوبصورت. اس کے باب الریان، اس کا نام ہے باب الریان، سہرابی کا گیٹ ہے. اعلان کیا جائے گا کہاں ہے روزے دار، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، کہیں گے تم کو اس گیٹ میں سے جانا ہے. یہاں تو گیٹوں کا سسٹم نہیں ہے اپنے پاس. بڑے بڑے لیڈر اور چودھریاں جب آتے ہیں تو کیسا گیٹ بناتے ہیں، شہروں کے اندر ایک گیٹ، وہاں ایئرپورٹ کے پاس ایک گیٹ ہے، وہ مین سٹی کے اندر 2 گیٹ آئے ہیں، پھر ایک بار جہاں پہ ان کا اسٹیج سجایا جا رہا ہے وہاں پہ 2-4 گیٹا لگتے ہیں. بازار بڑے بڑے گیٹ بنائے جائیں گے اور داخل ہو سکتا ہے، اس سے داخل ہو جائے شاید ٹھاٹ بات کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی اچھی بات فرمائی، بڑی عجیب ہے، اللہ کی ہر بات ہی عجیب ہے. روزوں کے متعلق ایک جگہ بہت عمدہ مضمون ہے. فرمایا کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. کیونکہ جو نیک ہوگا، یہ محنت جو آدمی کرے گا، اس میں یہ محنت کو لے کے آدمی چلتا رہے گا، چلتے چلتے اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے. تو کہے گا کہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے آؤ دیکھو میرے نام اعمال کو پڑھو. جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ ریکارڈ اچھا ہے. اور وہ ہر ایک کو میرا دیکھو میرا دیکھو، جس کے ہاتھ میں گرین کارڈ لگا سب کو بتاتا نا یہ دیکھو. تو آدمی کی عادت ہے کہ جب کوئی اس کو اچھی چیز ملتی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے. فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا کہ آؤ پڑھو میرے نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا حساب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھانے والے ہیں. بس اپنے یقین کا اعادہ کرے گا. وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند باغات کے اندر ہوگا. قطوفہا دانیہ، اس کے پھل انتہائی قریب ہوں گے. یعنی آدمی کو چلنا نہیں پڑے گا توڑنے کے لیے، اور کوئی دوسری تدبیر نہیں کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس پھل کو چاہے گا توڑنا جنتی، اس کی ٹہنی جنتی کے قریب آ جائے گی، اور وہ اس کو توڑے گا تو پھر دوسرا پھل اسی جگہ پر لگ جائے گا. کیونکہ جنت بے موسم نہیں، وہ تو ہمیشہ موسمی، یعنی اس میں ہمیشہ بہار ہی بہار ہے، تو اس جگہ لگ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ قطوفہا دانیہ. اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے اس وجہ سے کہ تم خالی وقت
گزار کے آئے، یعنی جس میں تم کو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ ایام الخالیہ کی تفسیر مفسرین نے روزے سے کی ہے۔ روزے میں کیا کر رہے تھے؟ کون سا پہاڑ اٹھا رہے تھے؟ کھانے کا کام تھا، نہیں کھا رہے تھے بجائے کرنے کے نہیں کر رہے تھے نا، خالی پڑے ہوئے تھے، اس بات جانتا خالی ہے مگر کچھ نہیں۔ روزے میں کیا کرتا ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، ہمارا روزے کا جو عمل ہے وہ کائے کا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ آدمی جو کرنا چاہتا ہے آدمی وہ نہیں کر رہا، بس ایام خالی ہے، دن پورا کا پورا خالی گیا، نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی سے ملے۔ اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو۔ وہ خالی دنوں میں تھوڑا ٹائم پاس کر دینے کی وجہ سے ہماری نسبت پر اور ہمارے حکم پر تم نے وقت گزار دیا خالی، تو کھاؤ پیو مزے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بھی خود تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کہ جنت انسانوں کو دی جائے گی، یہ اختیار ہم نے استعمال کیا دنیا میں، مرنے سے پہلے اپنے کو ہم نے سدھار لیا، خواہشات والی زندگی سے نکل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ گئے۔ تو سب سے پہلے جس درجے کا آدمی کا ایمان اور اس کے اعمال ہے اس کے اعتبار سے جنت دی جائے گی، بے حساب درجات، مگر کم سے کم درجے کی جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ شکاگو سے 10 گنا بڑی نہیں، امریکہ سے 10 گنا بڑی نہیں، ساتوں بر اعظموں سے 10 گنا بڑی نہیں، بر اعظم اور بحر اعظم سب سے 10 گنا بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی ہر جنتی کو جو دی جائے گی۔ آپ بولیں گے کہ کدھر کیا کیا پتہ نہیں کیا، جہاں ہزاروں لاکھوں اس وقت جزیرے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سے جزیرے میں کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے انسان کو دیکھنا، اسی اعتبار سے سننا، اسی اعتبار سے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جنت میں آدمی سیر کے لیے نکلنا چاہے گا تو ایک پروں والا گھوڑا اس کو دے دیا جائے گا، گھوڑا اور پروں والا براق ہے، بس بیٹھو چلو جاتے ہوئے جاری سیر کے لیے نکل جائیں گے، چلو اپنی جنت دیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں کہ کہاں کس طرح کے پھول باغات محلات نہریں یہ وہ بہترین۔ ایک تو اس کا عرض ہے، فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف جو خدا نے تمہارے لیے رکھی ہے، اور ان جنتوں کی طرف جن کا عرض آسمان، جن کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی، ایک ایک کے لیے۔ پھر وہاں جب آدمی جنت اصل باغ کو کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر باغوں پر مشتمل وہ مکانات ہیں، علاقے ہیں، اس وجہ سے جنت سے تعبیر کر دیا گیا۔ اب جنت ہے تو جنت میں درخت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے درختوں کا تعارف کرایا ہے، جس میں سے طوبہ ایک درخت ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اتنا لمبا درخت دیا جائے گا جنت کو، اس کی جنتی کو اس کی جنت میں، کہ اس کے نیچے سے 100 سال تک اگر کوئی مسافر گزرے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال تک کوئی چلتا رہے اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے طول اور ایسے عرض کے ساتھ میں اور ایسے طویل یعنی سایہ دار گھنے درختوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ شانہ نے درختوں کا انتظام فرمایا۔ مکانات کی نوعیت کیا ہوگی؟ مکانات کی نوعیت یہ ہوگی کہ موتی کے خیمے ہوں گے، پیور ایک ایک موتی کا ایک ایک محل، جس کے اندر کوئی دوسرا جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ بھی ایک کمال، وہ بھی ایک خوبصورتی کی چیز ہے۔ اگر کسی کو اتنا بڑا موتی یہاں ملے کہ اس میں وہ مکان بنا لے تو کیا اس کی عزت بولیں؟ سر میں رکھنے میں جو سب سے بڑا موتی ہے وہ رکھا ہوا ہے، کام انگلینڈ میں رکھا، برطانیہ میں رکھا ہوا ہے نا، اتنا ذرا ہے وہ ایک محل، موتی کا محل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موتی 60 میل لمبا چوڑا ہوگا۔ جب 60 میل کا محل ہو، ایک موتی کا محل چمکدار، تو اس کے جو دروازے ہوں گے، اس کے اندر جو کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے، اس میں جو صوفے پڑے ہوئے ہوں گے، جناب اس میں جو پردے، وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں الفاظ کے ساتھ ہے، فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہ تمدن والے ترقی کی دنیا سے پہلے اللہ نے عربوں کے سامنے جب یہ باتیں سنائی ہوں گی تو پتہ نہیں ان کو کتنا سمجھ میں آیا ہوں گا، کتنا نہیں سمجھ میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیہا سرر مرفوعہ، اونچی اونچی مسیریاں ہوں گی، واکواب موضوعہ، رکھے ہوئے آپ خورے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، کارپیٹ ہوں گے بچھائے ہوئے، یہ اس کا ترجمہ ہے، قالینیں ہوں گی جو بچھائی بھی ہوں گی، وزرابی مبسوطہ، اور پھیلائے ہوئے قالینیں ہوں گے، اور گدے ہوں گے رکھے ہوئے، اور گاؤ تکیے ہوں گے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ۔ تو مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا۔ تو اب اس کے اندر جو جس نوعیت کے ہوں گے اس کا تو اندازہ نہیں کرتے۔ یہ مکان مخصوص لوگوں کو دیے جائیں گے۔ عام جنتوں کے جو مکانات ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اینٹ اس کی سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان دونوں کے درمیان کا جو گارا ہوگا وہ مشک کا ہوگا، اور اس کی جو زمین ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ اتنا مشک کا ٹکڑا حصہ جو اگر گھر میں رکھ لیجیے تو پورا گھر معطر ہو جاتا، ایسا معلوم ہوتا ہے یہ دماغ کے اندر گھسنے کے خوشبو۔ یہاں یہ ہے کہ جو سونے یعنی دیواروں کے درمیان میں جو سیمنٹ لگنے والی ہے دونوں کو جوڑنے کے لیے اینٹوں کو، وہ مشک کی ہوگی۔ جو درخت ہوں گے وہ درختوں کے جو کاریاں ہوں گی وہ سونے کی ہوں گی، اس کا جو پیڑ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، کیونکہ زعفران کی زمین میں جب سونے کے درخت لگیں گے تو جو پھل نکلیں گے وہ کیسے ہوں گے، وہ کتنے لذیذ ہوں گے۔ ایک پھل میں 50 مزے ہوں گے، اور بعض پھل ایسے ہوں گے کہ اس
تو اس میں سے شلوا نکلتے چھوٹے 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 چھوٹے. دیکھا آپ نے گلر؟ ہم نے تو گلر دیکھا بھی ہے, کھایا بھی ہے. ایک پھل ہوتا ہے اس کو گلر کہتے ہیں, لال لال ہوتا ہے, آپ اس کو توڑیے تو اس میں سے چھوٹے 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 پتنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کو پھونک کے کھا لیتے لوگ. باقی ایسے پھل ہوں گے کہ ان کو جب توڑا جائے گا تو اس میں سے حوریں نکلیں گی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا ترابا لاصحاب الیمین. جو دروازے ہیں جنت کے, ان کی وسعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 40 سال کی مسافت ہے دونوں پٹوں کی وسعت کی. ایک پٹ سے لے کے دوسرے پٹ تک آدمی جائے گا تو 40 سال اس کو چاہیے. ایسے بڑے بڑے گیٹ ہیں جنت کے. اور فرمایا کہ 100 منزلیں جنت کے اندر ہیں, 100 درجے جنت کے ہیں. ایک ایک درجے میں پھر کئی کئی منزلیں ہیں, لیکن 100 منزلیں جنت کے ہیں. اوپر کی منزل والوں کو نیچے کی منزل والے ایسا دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کے مرتبے کو عام جنتی ایسا دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو. یہ جنتی اپنی جنت میں اتنے مزے میں ہوگا, اور وہ پتا نہیں کیا ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ تو وہی جانے. نچلی جنت والے کو اوپر جانے نہیں دیا جائے گا, اوپر والے کو نیچے آنے دیا جائے گا اس کی دل جوئی کی واسطے, کیونکہ انہیں آ جائے گا تو اس کے دل میں ریس آئیں گی, رات تک کہیں گے کہ میرے کو بھی ملتا تو اچھا تھا. وہاں بالکل صدمہ نہیں, دل کو صدمہ نہیں پہنچے گا وہاں, اس لیے یہ وہاں جانے کی خواہش نہیں کرے گا. اور وہاں جانے سے البتہ وہ لوگ یہاں آئیں گے ملنے کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, کھانا پینا دلچسپی یہ ساری چیزیں ہوں. یہ جو باغات ہوں گے, ان باغوں کے اندر نہروں کا نظام اللہ نے رکھا ہے. باغ ہو, باغ کے ساتھ محل ہو, اور گھنے باغ ہو, آباد ہو, ہمیشہ ویران کبھی وہ نہ ہو, بہار والے ہوں, کبھی خزاں ان کے اوپر نہ ہے, اور پھر اس میں سے نہریں ہوں. تو اب کیا بتائیے کیا لطف آئے گا اس میں. اور پھر نہریں بھی کیسی صاف شفاف موتیوں جیسا پانی, دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں, اور اس کے اوپر نجوم کی طرح سے, ستاروں کی طرح سے آپ خورے رکھے ہوئے ہیں کہ جب چاہے آدمی جہاں سے اس وقت جتنا جہاں جس کو جتنا چاہے پلا سکے. ایسا نہیں ہوا کہ بھائی پیالہ لانا اٹھا کے اگر پلانا ہے مرتبہ آئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ستاروں کے معنی پڑے ہوئے ہوں گے آپ خورے. اچھا پھر یہ جو نہر ہوگی وہ صرف پانی کی نہیں ہوگی. مثل الجنۃ التی وعد المتقون, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات طاہریہ ہیں وہ بھی ویسی ہیں, جو صفات مہریہ ہیں وہ بھی ویسی. وہ جب دیں گے اپنے ماننے والوں کو تو وہ دیں گے اس شان سے, اور جب پکڑیں گے سزا دیں گے نہیں ماننے والوں کو تو سزا کو تو سن چکے ہیں آپ کے, گھبرا دینے والی سزا ہے. اور گھبرانا ہی چاہیے ایمان والے کو. ایمان والا نہیں گھبرا دے گا, بے ایمان گھبرائے گا. اور نعمتوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں. وانہار فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بدلے گا نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلے گا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کو مزیدار ہوں گی. شراب چھوٹی چھوٹی باتروں میں نہیں بلکہ نہروں میں ملے گی, اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. عام طور پر شراب لذیذ نہیں ہوتی, شراب کے بعد آدمی تھوڑا مستی میں لذت محسوس کرتا ہے, مگر سنا گیا ہے واللہ عالم کہ وہ لذیذ نہیں ہوتی. کھول کر کے دیکھا ہے. اور شراب کو کبھی چکھنا نہیں چاہیے, چکھنا بھی نہیں چاہیے. ایک حدیث قدسی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, دنیا میں جو جتنی شراب پیے گا جہنم میں تینۃ الخبال اتنا پلا کے چھوڑوں گا کم از کم, بشرطے کے بغیر توبہ کے مر گیا. بہت آدمی اسی حالت میں. تو یہ تو پکا ہے, خدا نے 3 قسمیں اپنی, خدا جب اپنی عزت کی قسم کھا لے تو وہ بلا وجہ توڑی نہیں جا سکتی, بے عزتی ہو جائے گی. عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا تو جتنی وہ دنیا میں پی کے مرا ہے اتنی تو اس کو جہنم کی پلانی, تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں اللہ نے جو قانون بنایا تھا اور دنیا میں انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کوئی ایسا کھیل تماشا نہیں تھا, وہ آسان سمجھنے کی چیز نہیں تھی, وہ اتنی اہمیت تھی. بات یہ ہے کہ وہ بات دوسری آ گئی. تو یہ مطلب وہ انہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں. اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ان شراب کی تفصیلات بیان کی, لا یصدعون عنہا ولا ينزفون, نہ تو اس میں سر کا درد ہوگا, نہ اس میں چکر آئے گی, اور نہ جو حلق کے اندر تلخی اس کے ذریعے سے پیدا ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ومزاجہ من تسنیم, اس میں ان کو تسنیم ملائی جائے گی, اور جناب اس میں ان کو زنجبیل ملا کے دیا جائے گا. زنجبیل ملانے سے کیا ہوگا نہیں معلوم, تسنیم ملانے سے کیا ہوگا نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خصوصی ہماری خصوصی نعمتیں ہیں, خصوصی چشمے ہیں, ان کو ان شرابوں میں ملا کے ان کو دیا جائے. وانہار من عسل مصفی, صاف ستھرے شہد کی نہریں ملیں گی. تو اس طرح کی نہریں ہوں گی, اس طرح کے باغات ہوں گے. اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر انسانوں کو یہ فرمایا کہ یحلون فیہا من جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو پہنایا جائے گا زیورات. عام کپڑے بھی پہننے کو دیے جائیں گے, اور خود مردوں کے لیے زیور کا استعمال وہاں جائز ہوگا. اور یہاں بھدا لگ سکتا ہے مگر وہاں خوبصورت لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو خدا جو زیور پہنائیں گے وہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو میں اس کے ہاتھ اور پیر دکھتے تھے.
اور اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا اوپر تک دھوتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہاں تک دھوؤں گا. ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ فلیوسل غرۃہ ہو، کہتے کہ اپنی چمک کو اضافہ کرنا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے پیر کو ذرا نصف پنڈلی کے قریب تک دھوتے تھے اور اپنے ہاتھ کو نصف عضد تک دھویا کرتے تھے. اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچے گا، اور مومنین قیامت کے دن وہاں تک چمکتے رہیں گے جہاں تک ان کا وضو کا پانی پہنچے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں سے اپنی امت کو اسی سے پہچانیں گے، یعنی وضو کرنے کی برکت سے پہچانے جائیں گے. وضو کے ذریعے سے آثار وضو ان کے چمکتے ہوئے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چن لیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا. اور جو وضو نمازی نہیں پڑھتا تو وہ وضو نہیں کرتا، جو وضو نہیں کرتا تو پہچانا بھی نہیں جائے گا کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لباس کا جہاں تک نظام ہے انسانوں کے لیے ان کی اپنی خواہش کے موافق کیا ہے. فرمایا کہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، وہ پہنیں گے کپڑے سبز ہوں گے. سب خصوصیت کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا، ورنہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کریں گے، جس طرح کے لباسوں کو ان کو لباس دیا جائے گا. وہ یعنی سرخ بھی دیا جائے گا، سفید بھی دیا جائے گا، سبز بھی دیا جائے گا، ریشم کے بھی ہوں گے، کیونکہ وہاں اب کوئی حرام ہی نہیں رہا. جس طرح کا کپڑا چاہے پہنو، جس طرح کی زینت چاہے اختیار کرو. جب مردوں کے لیے اس طرح کی زینت کی اجازت ہوگی تو پھر عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ عورت کو تو زینت ہی زینت چاہیے، وہ تو سوائے زینت کے اور کوئی دوسری بات جانتی نہیں. اب میں ینشأ فی الحلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں بنا دی. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے مشرکین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی بھی یعنی بنایا بھی میری اولاد کو بیٹیوں کو بنایا جو ہمیشہ زیورات میں کھیلتی رہتی ہے. اس کے بعد ناقل ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. اب میں ینشأ فی الحلیہ کھیلتی رہتی ہے زیورات کے اندر. عورت کو ڈیکوریشن سے بہت دلچسپی اپنے بھی اور اپنے مکان سے بھی. بس اس کو یہ کسی طرح کا میک اپ چاہیے، حسن چاہیے، جمال چاہیے، زینت چاہیے. تو جب مردوں کے لیے یہ زینت ہوگی تو وہ عورتوں کے لیے زینت کا کیا حال ہوگا. تو ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن عورتوں سے شادی کی جائے گی اور حوریں ان کو دی جائیں گی، ان کی جو صفات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے بس ان کا تو اندازہ ہی کرنا مشکل ہے کہ وہ کس طرح کی کن صفات کی ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو ان کو پیشاب پاخانہ آتا، اور نہ تو جو ہے ان کو تھوک آتا، نہ تو ان کو ناک کی ریزش آتی، نہ ان کی آنکھوں میں میل آتا، نہ کبھی ان کے بال پراگندہ ہوتے، نہ کبھی ان پر میل کچیل جمتا. ازواج مطہرہ، ایسی بیویاں ملیں گی جو ہمیشہ پاک صاف ہوں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعضی حوروں کے ہاتھوں پہ لکھا ہوا ہوگا، بعضی حوروں کے سینے پہ لکھا ہوا ہوگا مخصوص قسم کے مضامین قرآن حدیث کے اندر. وہ بعض آپ عبارتیں آئی ہیں کہ کون سی عبارت لکھی ہوئی ہوگی اور کن حرفوں میں لکھی ہوئی ہوگی، سنہری میں ہوگی کہ سفیدی میں ہوگی، وہ کس طرح سے چمکتی ہوئی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ان کا جسم بنایا ہے، ایک عورت جنتی جو ہے وہ 70 لباس پہن کرے گی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ان 70 لباسوں میں سے اس کا جسم اس طرح سے نظر آئے گا جیسا کہ کپڑے ہی نہیں پہنے گئے. اور پھر اس کے جسم میں نزاکت لطافت اتنی ہے کہ جسم میں سے اس کے جسم کے اندر کا ہڈیوں کا گودا اور مغز نظر آئے گا. اور جب وہ کوئی بھی چیز کھائیں گے پیئیں گے، چاہے جنتی عورت ہو یا جنتی مرد ہو، تو ایک مشک کی خوشبو والی ڈکار آئے گی اور پورا ہضم ہو جائے گا. کیونکہ نہ وہ ہاضمے کا یہ سسٹم ہے جو دنیا کا ہے، نہ تھوکنا ہے، نہ جناب والا باتھ روم کو جانے کا ہے، نہ کچھ ہے نہیں. غلاظت اور گندگی نام کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے، نہ مردوں کے ساتھ میں ہے نہ عورتوں کے ساتھ. جب عورتوں کے ساتھ میں نہیں ہے تو عورتوں کی گندگی اور ناپاکی اور جناب پہلے کچیلے پن کا کوئی نظام ہی وہاں پہ باقی ہے. اس واسطے فرمایا کہ ازواج مطہرہ، ایسی بیویاں ملیں گی جو پاک صاف. مالک ابن دینار فرماتے ہیں نا کہ جن عورتوں پہ تم مرتے ہو ان کو 2 یا 3 دن جو ہے نہ تو کپڑے بدلنے دو، نہ منہ دھونے دو، نہ دانت صاف کرنے دو، پھر اس کے بعد میں جاؤ ان کی خرید معلوم ہو جاتا کیا ہے. اپنے سے زیادہ سڑیل ہو جاتے ہیں، میں کچھ دیکھنے کو صورت طبیعت نہیں چاہتی، کوئی محبت باقی نہ رہے. اور جو کچھ ان کا اندرونی نظام ہے غلاظت کا، گندگی کا، میلے کچیلے ہونے کا، وہ تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کچھ اپنی قدرت اور مصلحت سے اٹریکشن رکھ دیا ہے تھوڑا سا، ورنہ تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا. اگر غور کریں ان کی باطنیت کے اندر، ان کی گہرائی کے اندر، اللہ نے ایسا دنیا کے اندر رکھا ہے. مگر یہ جو آخرت میں حوریں دی جائیں گی وہ بالکل الگ ہے. حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے تکیے پہ پہنچے گا مسند پہ تو 40 سال اس کو جو ہے تکیہ لگاتے ہوئے گزر جائیں گے. نہ تو اس کو تکان ہوگی، نہ کروٹ بدلنے کی ضرورت ہوگی، نہ پریشان ہوگا. اور جب 40 سال گزریں گے تو ایک عورت پیچھے سے آئے گی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے گی کہ کیوں اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی مونی تو کوئی غمخوار نہیں ہے تمہارا، کیوں یہ کوئی دل لگانے والا نہیں. جب یہ پلٹ کے دیکھے گا تو وہ چونکہ کھڑی ہوئی ہوگی، یہ بیٹھا ہوا ہوگا، تو جو پلٹ کے دیکھے گا تو اس کے رخسار میں اپنی تصویر دیکھے گا، اس کے گال میں اپنی صورت دیکھے گا. تو جس کے گال میں اتنی چمک اور صفائی ہو کہ اپنی تصویر اس میں نظر آ رہی ہو تو کتنا اس کو فریفتہ نہیں ہوگا. اور ہر چیز حلال ہے وہاں. اب آپ کو یہ بھی ہے کہ ابھی حلال ہے کہ نہیں، یہ میں اسے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ. وہ آپ ہی کی ہے، اس لیے آپ کی جنت میں اس کو پہنچایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے انسان، یعنی پھر یہ اعمال صالحہ کرنے والوں کے درجات کے اعتبار سے الگ الگ ہے. کسی کو کچھ، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، یہ حوروں کا نظام دیا جائے گا. اچھا اگر کسی کے پاس حوریں تو بہت ہوں لیکن مول صاحب کی عمر ہو گئی ہو تو آپ کیا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے.
اب پہلا شاہرو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی. طاقت ہی نہیں ہے حسن جمال کو لے کے کیا کریں؟ عشق بیچین ہے, حسن بیچین ہے اور عشق بڈھا ہے, فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ ہے کہ پھر تندرستی دی جائے. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ عورت خالی تھا یعنی حسین جمیل ہے وہ بھی جوان اور یہ بھی جوان. حضور نے فرمایا کہ 33 سال کی عمر کے بنائے جائیں گے اور بھری جوانی کے اندر ہوں گے اور جرد ہوں گے اور یا مرد ہوں گے, یعنی چہرے پہ داڑیاں نہیں ہوں گی. ایک عالم صاحب سے پوچھا ایک صاحب نے کہ صاحب جنتیوں کو داڑھی نہیں ہوگی, جب جنتیوں کو داڑھی نہیں ہوگی تو بولے یعنی کیا بات ہے اس میں, کیا آپ جب داڑھی اچھی چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے تبھی تو دنیا میں رکھنے کا حکم دیا گیا, اور اگر اچھی چیز نہیں ہے تو پھر یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جنت میں نہیں ہونا علامت اس بات کی ہے کہ نہیں ہوگی, تو جب داڑھی منڈانے میں فائدہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ داڑھی منڈانے میں فائدہ کیا, وہ تو میں منڈایا نہیں اب تک, مگر جو منڈاتے ہیں ان سے پوچھوں گا, نہیں تو اپنے کو کیا سمجھ میں آتا. اتنی بات ضرور ہے کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھی نہیں رکھیں گے. تو 33 سال کی عمر میں بغیر داڑھی کے, اور داڑھی کا مطلب یہ بھی نہیں اب آنے کے بعد داڑھی منڈانے کے بعد وہ بات رہتی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جوانی جب آغاز ہو اور آدمی جوان ہو, داڑھی اس کو نہ آئی ہو, تو اس کے چہرے کا روغن اور اس کی جو نمکینی ہے اور اس کے اندر اس میں جو اٹریکشن ہے وہ الگ ہے. اور یہ گھس گھس کے اس کو ریگمال بنا دیے ہیں, اس کی جو شکل ہے وہ بالکل الگ ہے, اس میں وہ خوبصورتی آتی نہیں, وہ کچھ نہیں, وہ خراب تو خراب ہی ہے. تو گناہ اس کے ہو جاتے ہیں تو نقصان ہے ہی, اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ساتھ ہی ساتھ, اور ضروری چیز ہے یہ اللہ کا نظام ہے. وہاں جو چیز دینے والے ہیں یہاں اس سے پابند ہے. یہاں ریشم آپ کو نہیں پہننا ہے نا, وہاں ریشم کا لباس آپ کو دیا جائے. یہاں زیور آپ کو نہیں پہننا ہے, وہاں زیور آپ کو دیا جائے. یہاں پہ شادیوں کے معاملے میں آپ پہ پابندی ہے, وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں رہنے والی. تو وہاں پہ داڑھی نہیں رہنے والی ہے, یہاں پہ داڑھی کو رکھ لینے کا ہے. اگر یہاں پہ نہیں رکھے وہاں پہ آ گئی, سب کے بیچ میں تو مشکل ہے, الٹا اگر ہو گیا حساب تو ہمیشہ کی پریشانی ہو جائے گی. اس لیے 30 سال کی عمر میں بڑی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مردوں کی طاقت دے کر پھر حوروں کو حوالے کرے گا, پھر حوروں کے ساتھ میں یعنی متمتع ہونے کا, ان سے لطف ہونے کا موقع. کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ ضرورت پڑتی نہیں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو فرماتا ہو جاتا ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. تو مخلوق کو جتنا چاہے وہ دے, اس کے خزانے میں کمی نہیں آئی. تو یہ حوروں کا ایک پورا نظام ہے, اس کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں ہے. تو غرض یہ ہے, اچھا پھر یہ ہے کہ وہاں بازار لگیں گے اور بازاروں کے اندر کوئی چیز خرید و بیچنے کی نہیں ہوں گی. اس وجہ کہ کسی جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ گروسری خرید کے لانا ہے. وہاں صرف جو بازار لگیں گے وہ بازار حسن ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بازار کا اعلان کریں گے تو وہاں جنتی پہنچیں گے اور وہاں خوبصورت چہرے ہوں گے. اگر آدمی کو اپنی صورت میں تھوڑی سی تبدیلی کی خواہش ہوگی تو وہ اس صورت کو اوڑھ لے گا, اسی کا وہ بازار لگے گا. اور وہ بکیں گے نہیں بلکہ آدمی کی مرضی ہے کہ بولے. اور پھر اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مجلس جمے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن ایمان والوں کو جمع فرمائیں گے کہ بلاؤ آج مجلس ہے, اور سارے کے سارے ایمان والے جائیں گے. اپنے اپنے مرتبہ ایک میدان ہوگا بہت بڑا, وہاں سب پہنچیں گے اپنی اپنی سواریوں سے, اور پھر اس میں اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے جگہ ان کو مل جائے گی. کسی کو نور کے ممبر ہوں گے کی طرح, کسی کو بائیں طرف, کسی کو کسی پر, کسی کو کن کرسیوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بٹھا دیں گے, اور جو میدان ہوگا وہ مشک کے ٹیلوں کے ساتھ میں بھرا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب سے پہلے ہماری مجلس میں خوشبو سے اس کو معطر کر دیا جائے. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان مشک کے ٹیلوں میں گھس جائیں گے اپنے پروں کے ساتھ, اور پھر ان کو لے کے اڑیں گے, اور جو اپنے پر پھڑپڑائیں گے تو پورے جنتیوں کو وہ خوشبو لگ جائے گی. اور اتنی یعنی عطر بیزی ہوگی اور ایسے خوشبو انبر میں نہا جائیں گے جنتی کہ اس سے بہترین خوشبو اس سے پہلے انہوں نے نہیں سونگی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے, ان سے بات چیت فرمائیں گے کہ بتاؤ جنتیوں تمہیں کیا چاہیے. جنتی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, کہیں گے پروردگار نہ کھانے کی کمی ہے, نہ پہننے کی کمی ہے, نہ رہنے کی کمی ہے, نہ تندرستی کی کمی ہے, نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی, نہ آپس میں کوئی سب خلش ہے ایک دوسرے سے, کوئی آپ نے سب کچھ ہمیں دیا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں نہیں کچھ تو کہوں تو فرشتے کہیں گے ہمیں تو یاد ہی نہیں, ہمیں تو ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کہیں. اچھا آج ہم تم کو ایک چیز دیتے ہیں. اگر داؤد سے فرمائیں گے کہ داؤد آ جاؤ اور اپنے عرش کے پائے فرمائیں گے کہ یہ عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور یہاں زبور کی تلاوت کرو. زبور حضرت داؤد علیہ السلام بہت خاص انداز سے پڑھتے تھے, اللہ کو بہت پسند تھا. اتنا خاص انداز سے پڑھتے تھے کہ پرندے جب زبور کی تلاوت کو سنتے تھے داؤد کی تو ٹھہر جاتے تھے, اور پہاڑ جو ہے وہ داؤد کی تلاوت زبور میں مشغول ہو جاتے تھے. قرآن پاک میں یا جبال اوبی معه والطير وعلنا له الحديد, اے پہاڑوں ساتھ دے دو داؤد کا, اور پرندوں ساتھ دے دو داؤد کا, کہ جب یہ زبور کی تلاوت کرتا ہے تو بس لہن داؤدی تو مشہور ہے, جادو تھی ان کی آواز کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ زبور کی تلاوت کرو. تو زبور کی جب تلاوت کریں گے, اس کی 30 آیتیں غالباً پڑھیں گے حضرت داؤد, تو 30 سال تک یا اس سے کچھ کم و بیش تک جنتی بس مست ہو جائیں گے, ان کو ہوش ہی نہیں رہے گا, اتنی لذت آئے گی. بس 30 سال کے اس عرصے کے بعد میں جب ہوش آئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنتی کو کیا چاہیے. جنتی کہیں گے کہ پروردگار آپ نے یہ انعام دیا اور تو کچھ چاہیے نہیں.
فرمائیں گے کہ اور چیز آج ہم تم کو بتاتے ہیں, ہم تم کو ایک نوازش اور کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ محمد آؤ اور ہمارے پائے کے پاس کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کرو. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہاں سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو بس جنتیوں کی لذت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں. 40 سال تک محو حیرت ہو جائیں گے اور مست ہو جائیں گے جنتی. اس کے بعد میں افاقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنتیوں کیا چاہیے. جنتی کہیں گے کہ پروردگار اور کیا چاہیے, ہمارے آقا کے ذریعے سے آپ نے کلام مجید سنوا دیا, اور کیا لذت چاہیے. فرمایا کہ نہیں, ایک اور چیز آج تمہیں ملے گی, آج میں اپنا کلام خود سے سناؤں گا تم لوگوں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے, 100 سال تک جنتی مدہوش ہو جائیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ان کے اپنے گھروں پہ واپس فرمائیں گے. یعنی وہ دھیرے دھیرے گاہ بگاہ جو ہے اس طرح کی مجلس ہوتی رہے گی. یہ جو جمعہ کا دن ہے اوقات کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ یعنی کتنے دنوں کے بعد یہ جمعہ کا دن آئے گا نہیں معلوم ہوتا وہاں کے حساب سے, مگر اس طرح ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے اور اس طرح کی مجلس ہوا کرے گی. یہ جنتیوں کے واسطے. کئی دن کا دنیا میں رہنا ہے, کیسے مزے یہاں کے اور کیسے مسائل ہیں. تھوڑا سا مسئلہ ہے, اگر آدمی تھوڑی سی محنت مجاہدہ مشقت اٹھائے اور اس انجام کو سامنے رکھ کے, جیسے جاب کے انجام کو سامنے رکھ کے جاب کی مشقت برداشت کرتے ہیں, اگر یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سامنے رکھ کے دنیا میں نمازیں پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, زکات دینا ہے, حج کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے, اپنے جسم پر, اپنے لباس پر, اپنے بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کمانے میں خدا کے حکموں کو ملحوظ رکھنا, خرچ کرنے میں خدا کے حکموں کو ملحوظ رکھنا, اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کو اللہ کی مرضی کے موافق کرنا, چاہے اس میں اپنا فائدہ ہوتا ہو چاہے نہ ہوتا ہو, چاہے اس میں ہمیں مزہ آتا ہو چاہے نہ ہوتا, بس ذرا سے دن کی بات ہے. اس کے بعد میں ہمیشہ کی یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دی. فرمایا کہ قل الحق من ربکم, آپ فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان اختیار کرے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہم نے ظالموں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا, جب وہ پانی کے لیے مدد مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا, مگر وہ پانی تلچھٹ کی طرح سے ہوگا اور وہ چہروں کو بھون دے گا, بہت ہی برا پانی ہوگا, بہت برا ٹھکانہ ہوگا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور اعمال صالحہ اختیار کیے, ہم ان کے اچھے کاموں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو باغات ملیں گے ہمیشہ کے, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی, اس میں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے سونوں کے کنگن کے, اور ان کو لباس دیا جائے گا سب سندس اور استبرق کا, اور وہ تکیہ لگائے ہوئے مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. بہترین ثواب ہوگا اور بہت ہی آرام کی جگہ ہوگی.